ہم جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، ہم ان واقعات کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہمیں کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں کہ جو بھی واقعات ہوئے ہیں اس دن، جس میں کہ کور کمانڈر کا گھر جو ہے وہ جلایا گیا اور بھی املاک جلائیں گے، یہ ایک نہایت مذمت کرنے والے واقعات تھے. اور جو بھی اس میں شامل تھے، جو بھی اس میں شریک تھے، ہم ان سب کو کنڈیم کرتے ہیں. مگر سوچنے کی چیز یہ ہے کہ کنڈیم تو ہم ضرور کریں گے، مگر اتنے بڑے واقعات ہو گئے اور آج تک کسی نے یہ جرأت نہیں کی کہ وہ ایک جوڈیشل انکوائری کرائے، امپارشل جوڈیشل انکوائری، جو کہ ان حالات کا جائزہ لے اور سارا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی فائنڈنگز دے کہ ان کی وجوہات کیا تھیں اور ان میں کون کون سے لوگ ملوث تھے. اس وقت مختلف قسم کی تھیوریز جو ہیں وہ ایڈوانس کی جا رہی ہیں. کوئی کہتے ہیں، جیسا کہ اعتزاز احسن نے کہا، کہ it was a trap in which deliberately a situation was created which could be later exploited. اسی طرح اور بھی ہم نے کئی خبریں سنی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرمی کی انٹیلیجنس ٹیم نے یہ ایک رپورٹ کمپائل کی ہے جو کہ انہوں نے سبمٹ کی ہے اپنے ہائر کمانڈ کو، کہ اس میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور خاص کر ان کی جو منسٹری آف انٹیریئر ہے ان کا ہاتھ تھا. ہمیں نہیں پتا کہ یہ رپورٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے، بٹ دا لیسٹ دیٹ وی ایکسپیکٹڈ کہ ہمارا جو ISPR کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس رپورٹ کو ریجیکٹ کرتا، تاکہ یہ جو غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے. بہرحال ہم دوبارہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہائی لیول جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو اس کی انکوائری کرے، اور تاکہ جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کی نشاندہی کیے جائے بغیر کسی جوڈیشل انکوائری کے. اس وقت جو یک طرفہ ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے اس حکومت سے، جس میں دن روز جو ہے یعنی کہ روزانہ بیانات آ رہے ہیں اور وہ ایک پارٹی کو اور ایک شخص کو کنڈیم کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب تک کہ پہلے معلوم نہ ہو کہ اصل واقعات کیا ہیں، اس طرح روز ایک ٹائریڈ جو ہے وہ بلیم گیمنگ کا وہ شروع کیا گیا ہے اور بڑی ایک سکیم کے اندر یہ شروع کیا گیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی نامناسب چیز ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پریس میں ہم نے پڑھا ہے کہ ویٹرن کے متعلق بڑے نازیبا اور ڈیروگیٹری ریمارکس جو ہیں وہ پاس کیے گئے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ گالیاں بھی دی گئی. ہم اس کا جواب تو نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے جو ہمیں جو تربیت کی تھی اس میں یہ ایک بڑا اصول تھا کہ ہم فضول گالی گلوچ میں نہ پڑیں. تو اس لیے ہم اس کے متعلق اور تو کچھ نہیں کہنا چاہتے، صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ویٹرنز ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، ان کی بڑی قربانیاں ہیں. انہوں نے اس فوج اور اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اس فوج، اس ملک کا آج جو نام ہے، آج جو عزت ہے، ان میں ان کا بہت ہاتھ ہے. یہ ویٹرن جی تھے پاکستان کے، جنہوں نے پاکستان کے قیام کے بعد باقی جو تھی قیادت جو آرمی میں آئی ان کی ٹریننگ کی
اور ہمیشہ ان ویٹرنس کو بڑی قدر اور عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا. سڈنلی یہ جو ایک نئی چینج آئی ہے جس میں کہ ویٹرن کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے قابل تشویش ہے. ویٹرنس کوئی کسی پولیٹیکل موومنٹ کا حصہ نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی ایجنڈا ہے. ہمارا ایجنڈا، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، is the Constitution of Pakistan. We taken an oath to prevent any damage or any violation of the Constitution of Pakistan. We support the Constitution of Pakistan. ہم ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ پاکستان کے قانون کو اس طرح سمجھا جائے کہ اس کو کسی وقت بھی روندا جا سکتا ہے. صرف ہمارا مقصد یہ ہے. اور آج ہم جو بات کرتے ہیں، ہم اس کانسٹیٹیوشن کی سپورٹ کے لیے بات کرتے ہیں. ہم اس ملک میں جو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس ملک میں جو کانسٹیٹیوشن ہمیں دیتا ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو باہر سے ہمارے کئی معزز مہمان جیسے کہ چائنیز فورن منسٹر اور باقی جو اور بھی ہمارے دوست ممالک ہیں، وہ بار بار ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ماحول پیدا کریں. وہی ہے جو ضمانت دے گا ایک آپ کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے، اور اسی کے ساتھ اس ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی، اور ہم اس دلدل میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں ہم اس سے نکل سکیں گے. اگین مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو قیادت ہے اس کو بالکل ان مشوروں کو جو انہوں نے ہمارے دوستوں نے بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ جو دیے ہیں، ان کو کوئی ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہا. آخر میں پھر یہ ری ایٹریٹ کرنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ اس کی ایمفیسس کرنا چاہتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ ہم جو ویٹرنز ہیں، ہم نے جس دن سے ہم نے اس فوج میں ہم داخل ہوئے اور آج تک ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس ملک کی کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کریں، اس ملک کی حفاظت کریں اور اس ملک کا نام روشن کریں. اس وقت بڑے افسوس سے مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جو حالات پیدا کیے گئے ہیں اور اس وقت جو کہ پاکستان کی عوام کی جو آواز ہے اس کو ڈیلیبریٹلی گیگ کیا جا رہا ہے، ان کی آواز کو یعنی کہ بند کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی جو آدمی جو محب وطن آدمی بھی ہو، جس کا اس ملک کے ساتھ جو وفادار ہو، جو اس ملک کی بہتری چاہتا ہے، اگر وہ کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کو سیڈیشن اور مختلف چارجز کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے. اور جو کلاسک ایگزامپل جو ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ عمران ریاض جو ایک جرنلسٹ ہے، اس کی ایک اپنی سوچ تھی، اس کی ایک اپنی آواز تھی. آج 19 دن ہو گئے ہیں کہ اس کو اٹھایا گیا ہے اور کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا کہ وہ کہاں ہے، وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے. اسی طرح سمیع ابراہیم کو بھی اٹھا لیا گیا، مگر ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آج وہ واپس اپنے گھر آ گئے ہیں. یعنی کہ نہایت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. انلیگل گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ہے پنجاب میں اور فرنٹیئر میں، اور یہ جو انلیگل گورنمنٹ ہے جس طرح وہ فیشسٹ طریقے سے اپنے ملک کے عوام کو کچلنے میں جو ہے وہ مصروف ہیں، یہ قابل مذمت ہے. میں آخر میں یہی کہوں گا
جب ہم نے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی تو ہمارا خیال تھا کہ یہ روشن ملک بنے گا، ترقی والا ملک بنے گا، مگر افسوس ہے ہم نے جس خواب میں رکھی تھی نشیمن کی بنا، لوگ کہتے ہیں یہ اس خواب کی تعبیر نہیں۔ تم اگر ہوش میں آ جاؤ تو یہ اب بھی کوئی لوح قلم پہ لکھی ہوئی تقدیر نہیں۔